بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کسانوں کے لیے اپنی کھیتوں کو کھودنا نیا کام نہیں ہے، یہ کام ان کی روٹین بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ آج کا دن اس کسان کے لیے زندگی کی یادگار بننے والا ہے۔ اس کسان نے اپنی کھیت میں جب کھودنا شروع کیا تو نیچے سے ایسا کیا نکلا کہ ہر کوئی اسے دیکھنے آ گیا۔ اس کسان کو بعد میں اس مافوق الفطرت چیز کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے ایکسپرٹس کو بلانا پڑا، اور جب ایکسپرٹس نے اس چیز کو آ کر دیکھا تو ان نے اس کی اصلیت کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح دنیا کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ناظرین محترم، جیمز چاہتے تھے کہ ان کی کھیت کے سب سے اچھے حصے سے قدرتی گیس کی پائپ لائن گزرے، اس لیے ان نے اس گیس پائپ لائن کو دبانے کے لیے ایکسکیویٹر کو بلایا۔ ایکسکیویٹر اس جگہ آیا اور کھدائی شروع ہوئی۔ جیمز کی یہ کھیت سویابین کی کھیت تھی، اور یہ درخت صرف زرخیز مٹی والی کھیتوں میں ہی اگتے ہیں، یعنی انہیں کھیت کے اس حصے میں کسی سخت چیز کی امید نہ تھی، اور یہ ایک نارمل اور آسان سی کھدائی کا عمل ہونا تھا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ بظاہر آسان اور سادہ سا نظر آنے والا ایکسکیویشن پروسیس ایک مشکل مگر سود مند پروسیس میں تبدیل ہو جائے گا، اور یوں اس کو نہ صرف یہ لوگ بلکہ ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے اور اس پر تحقیق کر کے اس کی اصلیت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جیمز یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ مٹی نرم ہوگی، لیکن ان نے جب اس زرخیز کھیت میں کھدائی شروع کی تو جب ان نے دیکھا کہ نیچے کچھ سخت موجود ہے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کو جب خطرہ ہوا کہ ایکسکیویٹر سے اس دفن چیز کو نقصان ہو سکتا ہے تو ان نے اپنے ہاتھوں سے اس چیز کے اطراف سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ انہیں اس کے ساتھ سے مٹی ہٹائی، اور جب اس جگہ کو صاف کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سخت چیز ایک ہڈی ہے، لیکن عام ہڈیوں کے برعکس یہ ہڈی بہت ہی بڑی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی جانور کی پسلی کی ہڈی ہے، لیکن وہ اس علاقے میں موجود کسی جانور کو نہیں جانتے تھے جو کہ اتنا بڑا ہو کہ اس کی پسلی کی ہڈی ایسی ہو۔ جیسے جیسے اس ہڈی کی شکل واضح ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے ان کے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں اس کو کھودنے میں ہر طرح کی احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا تاکہ وہ اس ہڈی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس دن ان کو اس گڑھے اور اس میں موجود اس پراسرار چیز کو ایسے ہی چھوڑنا پڑا۔ اگلے دن ان نے اس کو کھودنے کا کام جاری رکھا۔ ان کی اس کھوج کے بارے میں آس پاس کے تمام لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی، اور ہر کوئی اس پراسرار چیز کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن ابھی تک حقیقت کا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ لوگوں کو جب اس ہڈی کا پتہ چلا تو وہ جیمز کی اس کھیت میں اس کو دیکھنے خود چلے آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جگہ لوگوں سے بھر گئی۔ کچھ لوگ ان ہڈیوں کو کسی قدیم خونخوار جانوروں سے جوڑ رہے تھے جو کہ زمانہ قدیم میں اس جگہ کسی وجہ سے دفن ہو گیا تھا۔ ادھر جیمز اور ان کے ساتھی اس کو حد درجہ احتیاط سے کھودنے میں مصروف تھے۔ انہیں جب ان ہڈیوں کے ساتھ جڑی ایک کھوپڑی نظر آئی تو ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہڈیاں کسی جانور کی پسلیاں نہیں بلکہ کسی بہت ہی بڑے ہاتھی یا اس جیسے کسی جانور کے دانت ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال تھا جس کا بظاہر کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اور وہ یہ کہ ہاتھی یا اس سے بھی کوئی وزنی جانور 10 فٹ زمین کے نیچے کیسے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو ممکن نہیں تھی کہ ان کو کسی نے 10 فٹ گہرا گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا ہو۔ چونکہ ان لوگوں کو اپنی اس پراسرار کھوج کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے ان نے اس پر سے پردہ کشائی کے لیے کسی پروفیشنل کی مدد حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور مشیگن میں یونیورسٹی آف مشیگن کے میوزیم پیلنٹالوجی ڈائریکٹر ڈینیل فشر اس کام کے لیے سب سے موزوں شخص تھے۔ انہوں نے فشر کو کال کی اور ان کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا اور ان سے مدد کی درخواست بھی کی۔ اس کال کے صرف ایک دن کے اندر ہی مسٹر فشر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھدائی کے سارے ضروری ساز و سامان سے لیس اس جگہ پہنچ گئے جہاں زمانہ ماضی کے راز فاش ہونے کے لیے ان کے ماہر ہاتھوں کے منتظر تھے۔ ان لوگوں نے اس کو کھودنا اور اس کے ارد گرد سے مٹی ہٹانا شروع کی، اور اب یہ بات یقینی تھی کہ ان کو ان ہڈیوں اور اس کھوپڑی کا راز درست طور پر معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ چونکہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے، اس لیے اس بات کو زیادہ دیر نہ لگی کہ ان لوگوں نے بتا دیا کہ یہ دانت اور کھوپڑی ایک وولی میمت کی تھی جو کہ کسی دور میں اس کرۂ ارض پر گھومتے تھے۔ وولی میمت موجودہ دور کے ہاتھیوں سے بھی بڑے ہوتے تھے اور دکھنے میں بے حد خطرناک اور عجیب و غریب تھے۔ یہ بات یہاں بے حد حیران کن تھی کہ اس کی ساری ہڈیاں صحیح سلامت تھیں، کیونکہ اس بات کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اتنے قدیم جانور کی باقیات اتنی اچھی حالت میں مل جائیں۔ اب ان لوگوں کو ان ہڈیوں اور ٹسکس کو اس گڑھے سے اس احتیاط کے ساتھ باہر نکالنا تھا کہ ان کو ذرا بھی نقصان نہ ہو۔ ان نے ایکسکیویٹر کے آگے سٹریپس لگائیں اور پھر ان کو اس جانور کے دانتوں اور کھوپڑی سے باندھ کر انتہائی احتیاط سے باہر کھینچ لیا تاکہ وہ ان کو کسی ایسی جگہ لے کر جا سکیں جہاں ان کو اچھی طرح صاف کر کے ان پر مزید تحقیق کی جا سکے۔ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے اب زمانہ ماضی کے اس جانور کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی ہو سکیں گی۔ مزید یہ کہ وولی میمت کے ٹسک اور کھوپڑی کو ملا کر اس کا اچھا ماڈل بھی ڈیولپ کیا جا سکے گا۔ ان کی مشقت آخر رنگ لائی اور مٹی سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔
لیکن ان لوگوں کو بجائے خوشی کے اپنی تمام تر کاوشیں ناکام ہوتی نظر آئیں۔ اس جگہ پانی تو نکل آیا تھا، لیکن یہ پانی قابل استعمال نہیں تھا، کیونکہ یہ پانی بے حد گرم تھا۔ اس بھاپ چھوڑتے پانی سے آبپاشی تو کیا، اس کو ہاتھ لگانا بھی مشکل تھا۔ آخر انہیں اس جگہ پر پانی کی امید کو ترک کرنا پڑا، کیونکہ انہیں یہ بات پتہ تھی کہ اس جگہ مٹی کے نیچے گرم پانی ہی انہیں ملے گا۔ ان لوگوں نے اپنی تقدیر کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری صورتحال تبدیل ہونے والی تھی۔ کچھ دہائیاں گزرنے کے بعد آخر 1960 کی دہائی میں اس کسان نے ایک بار پھر سے اس جگہ قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ مشینوں کے انجن اور ڈرلنگ کے لیے نئی ٹیکنیکس کی دریافت کی وجہ سے اب انہیں اس جگہ پر سے پانی نکلنے کی کافی امید تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس بار شاید وہ قابل استعمال پانی تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ان کی اس کوشش کی وجہ سے اس سارے علاقے کا حلیہ ایسا تبدیل ہوگا کہ لوگ دور دور سے اس علاقے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور کئی سائنسدان اس پر تحقیق بھی کریں گے کہ آخر یہ جادوئی دنیا کہاں سے نمودار ہو گئی۔ انہیں اس دور کی جدید مشینوں اور ٹیکنیکس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس جگہ ڈرلنگ شروع کی۔ آخر ان کی اس کوشش نے رنگ لانا شروع کر دیا اور پانی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس پورے علاقے کا حلیہ تبدیل ہونے والا تھا۔ انہیں جب اس زمین میں ڈرلنگ جاری رکھی تو بور سے سٹیم باہر آنا شروع ہو گئی، اور اس سٹیم اور اس کے ساتھ آنے والا پانی جو ہی زمین کی آب و ہوا کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتا تو یہ وہیں جم جاتا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کھدائی جاری رکھی، لیکن جب اس چیز کا پریشر بڑھ گیا تو ان کو یہ کام بند کرنا پڑا۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ ان نے قدرت کی ایک بڑی طاقت کو جگا دیا ہے۔ اس جگہ ایک گیزر بن گیا تھا جو کہ نیچے موجود گرم پانی کے پریشر کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ گیزر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھاپ کے فوارے اکثر ان علاقوں میں بنتے ہیں جہاں گرم لاوا کی وجہ سے زیر زمین پانی سٹیم بن کر کسی جگہ سے باہر نکلتا رہتا ہے۔ لیکن اس جگہ کا گیزر بہت خاص تھا۔ عام طور پر گیزر سے نکلنے والی بھاپ اور پانی عام بھاپ اور پانی کی طرح کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس علاقے کے گیزر کے ساتھ نکلنے والا پانی جو ہی ایٹماسفیئر کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتا تو منجمد ہو جاتا، اور یوں ایک چھوٹا سا ڈھیر بنتا چلا گیا۔ یہ ڈھیر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے گئے۔ اب یہ ڈھیر اتنے کلرفل تھے کہ انہیں دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا کہ انسان کسی جادوئی دنیا میں آ چکا ہے۔ ان گیزرز کے اطراف میں یہ رنگدار ڈھیر نمودار ہونا شروع ہو گئے، اور یوں دنیا کے سائنسدانوں نے ان خوبصورت ڈھیروں کی وجہ کا پتہ لگانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ اس پانی کا جب ایٹماسفیئر کے ساتھ ریئیکشن ہوتا ہے تو اس پانی میں موجود کیلشیم کاربونیٹ جم جاتا ہے، اور یوں یہ چھوٹے چھوٹے ڈھیر بنتے ہیں۔ ان ڈھیروں میں موجود ان خوبصورت رنگوں کی وجہ سائنو بیکٹیریا اور بلو گرین ایلجی ہیں۔ ان ایلجیز کی وجہ سے ان کیلشیم کاربونیٹ کے ڈھیروں کو یہ خوبصورت کلرز ملتے ہیں۔ موجودہ دور میں اس ڈھیر کی ہائٹ 10 فٹ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ گیزر چلتا رہے گا ویسے ویسے اور کیلشیم کاربونیٹ جمتا جائے گا، اور یوں اس کی ہائٹ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان کو سائنسدان فلائی گیزرز کا نام دیتے ہیں، اور اگر آپ اس کے بارے میں گوگل کریں تو آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ ایک عرصے تک ان فلائی گیزرز کے بارے میں کوئی خاص معلومات کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی پر تھا، اور اس جگہ کسی بھی عام شخص کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2016 میں یہ جگہ ایک کمپنی نے خرید لی، اور تب سے یہ سیاحوں کے لیے کھول دی گئی ہے، اور اب صحرا کے درمیان اس خوش رنگ نخلستان کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس جگہ اور بھی کئی ایک گیزرز موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اس جیسا خوبصورت نہیں ہے، اور یہ گیزر ان تمام گیزرز میں خاص اور خوبصورت ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔